عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی بندیوں یعنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ تو ان کے ایک بیٹے نے ان سے کہا، ہم تو انہیں ضرور روکیں گے۔ یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے اور بولے، میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں کے درمیان کنکری رکھ کر پھینکی تو انہوں نے اسے منع کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کنکری نہ تو کوئی شکار کرتی ہے اور نہ ہی دشمن کو زخمی کرتی ہے، البتہ یہ دانت توڑ دیتی ہے اور آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ان کا بھتیجا دوبارہ کنکریاں پھینکنے لگا تو انہوں نے کہا، میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے روکا ہے اور تم پھر اسے کرنے لگے، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ قبیصہ سے روایت ہے کہ عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے والے صحابی ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرزمین روم میں جہاد کیا۔ وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ سونے کے ٹکڑوں کو دینار اشرفی کے بدلے اور چاندی کے ٹکڑوں کو درہم کے بدلے بیچتے ہیں، تو کہا، لوگو تم سود کھاتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، تم سونے کو سونے سے نہ بیچو مگر برابر برابر، نہ تو اس میں زیادتی ہو اور نہ ادھارا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ابو الولید، میری رائے میں تو یہ سود نہیں ہے، یعنی نقدہ نقد میں کمی بیشی جائز ہے، ہاں اگر ادھار ہے تو وہ سود ہے۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ سے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور آپ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے صحیح سالم نکال دیا تو میں کسی ایسی سرزمین میں نہیں رہ سکتا جہاں میرے اوپر آپ کی حکمرانی چلے۔ پھر جب وہ واپس لوٹے تو مدینہ چلے گئے تو ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابو الولید، مدینہ آنے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے ان سے پورا واقعہ بیان کیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے زیر انتظام علاقہ میں نہ رہنے کی وجوہات کہی تھیں، اسے بھی بیان کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو الولید، آپ اپنی سرزمین کی طرف واپس لوٹ جائیں، اللہ اس سرزمین میں کوئی بھلائی نہ رکھے جس میں آپ اور آپ جیسے لوگ نہ ہوں۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ عبادہ پر آپ کا حکم نہیں چلے گا، آپ لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ عبادہ کی بات پر چلیں، کیونکہ شرعی حکم دراصل وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہی خیال و گمان رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سب سے زیادہ عمدہ اور ہدایت اور تقوی میں سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کروں تو تم یہی خیال اور گمان رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سب سے زیادہ عمدہ اور ہدایت اور تقوی میں سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ ہرگز نہ پاؤں کہ تم میں سے کسی سے میری حدیث بیان کی جا رہی ہو اور وہ اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے یہ کہتا ہو، قرآن پڑھو، سنو، جو بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میری ہی کہی ہوئی ہے۔ اس سند سے عمرو بن مرہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ہم مثل مروی ہے۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں بلا ناغہ ہر جمعرات کی شام کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا تھا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں سنا۔ ایک شام آپ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ اپنے کرتے کی گھنڈیاں کھولے کھڑے ہیں، آنکھیں بھر آئی ہیں اور گردن کی رگیں پھول گئی ہیں اور کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کم یا زیادہ یا اس سے قریب یا اس کے مشابہ فرمایا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے اور اس سے فارغ ہوتے تو کہتے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں، تو وہ کہنے لگے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم پر نسیان غالب ہو گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا مشکل کام ہے۔ عبداللہ بن ابی اصفر کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو کہتے سنا، میں سال بھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسوں میں رہا، لیکن میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا، ہم تو بس حدیثیں یاد کرتے تھے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد کی ہی جاتی ہے، لیکن جب تم مشکل اور آسان راستوں پر چلنے لگے تو ہم نے دوری اختیار کر لی۔ قرظہ بن کعب کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا اور ہمیں رخصت کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ مقام سرار تک چل کر آئے اور کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیوں چل کر آیا ہوں؟ قرظہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے حق اور انصار کے حق کی ادائیگی کی خاطر آئے ہیں۔ کہا، نہیں، بلکہ میں تمہارے ساتھ ایک بات بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے چاہا کہ میرے ساتھ آنے کی وجہ سے تم اسے یاد رکھو گے۔ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جن کے سینوں میں قرآن ہانڈی کی طرح جوش مارتا ہوگا۔ جب وہ تم کو دیکھیں گے تو مارے شوق کے اپنی گردنیں تمہاری طرف لمبی کریں گے اور کہیں گے، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تم ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کم بیان کرنا۔ جاؤ، میں بھی تمہارا شریک ہوں۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک گیا، لیکن راستے بھر میں نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ Thanks for watching.